السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ سورہ توبہ آیت نمبر 82۔ فَلْيَضْحَكُوا، پس چاہیے کہ وہ ہنسے۔ یضحک یعنی منہ کھول کر ہنسنا، لاؤڈلی ہنسنا منع ہے۔ قلیلاً بہت تھوڑا۔ وَلْيَبْكُوا اور چاہیے کہ وہ روئیں۔ کثیراً بہت زیادہ۔ جزاء بدلہ ہے، بیما باوجہ اس کے جو کانو تھے وہ، یکسبون وہ کمائی کرتے۔ زیادہ ہنسنا دلوں کی سختی کا باعث ہے۔ تو یہاں پر منافقین کو کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو ابھی ہنس رہے ہیں یہ بہت زیادہ روئیں گے۔ یعنی کہتے ہیں نا ہنس لو جتنا ہنسنا ہے۔ بتاتی ہوں بھی میں آ کے، ہم اپنے بچوں کو اس طرح سے کہتے ہیں نا، ابھی خوب ہنسی آ رہی ہے نا، ہنس لو۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہنسنا ہے نا، ہنس لو، لیکن رو گے بھی بہت۔ ان منافقین کو اگر اپنا انجام نظر آ جائے تو ان کا سارا ہنسنا ختم ہو جائے گا۔ یہ وقتی ہنسنا کھیلنا ہے، ہمیشہ کی والی زندگی میں رونا ان کا مقدر ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جانتے تو بہت روتے اور بہت کم ہنستے، اور عورتوں سے بستروں میں لطف اندوز نہ ہوتے، اور میدانوں میں نکل کر آہو زاری کرتے، اللہ کے آگے گڑ گڑاتے۔ الحدیث۔ آخرت کی منزلیں موت کے بعد اتنی بھاری ہیں کہ اگر انسان کو واقعی ان کی فکر لگ جائے تو اس کی ہنسی گم ہو جائے گی۔ زیادہ ہنسنا دلوں کو سخت کر دیتا ہے۔ یہ حدیث ہے، زیادہ ہنسنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے، سخت کر دیتا ہے۔ غفلت کا شکار ہو جاتا ہے انسان، اور سنجیدگی ختم ہو جاتی ہے، اور ہر بات مذاق لگتی ہے، چاہے وہ قرآن کی بات ہو، اللہ کے احکامات ہو، سب مذاق لگتے ہیں۔ جو بلا وجہ ہنستے رہتے ہیں نا زور زور سے، آپ ان کو اگر کوئی سیریس بات بھی کہیں گی نا، وہ ایسی ہی بس نظر انداز کر دیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ دل پہ سختی آ گئی ہے، دل سخت ہو گیا، انہیں اب حق بات بھی سمجھ نہیں آتی، اس کو بھی مذاق میں اڑا دیں گے۔ حاکم کی روایت ہے، دوست بھی اتنا روئیں گے کہ اگر ان کے آنسوؤں میں کشتی بھی چلا دی جائے تو چل جائے۔ اللہ اکبر۔ پھر جب پانی ختم ہو جائے گا تو وہ خون کے آنسو روئیں گے۔ تو انسان ہنستا کب ہے؟ انسان جب غافل ہوتا ہے، جب بہت ہنستا ہے۔ جس وقت غافل اس وقت کافر۔ انسان جب غافل ہوتا ہے تو اسے نہیں پتہ ہوتا کہ میں کر کیا رہا ہوں۔ غفلت میں وہ بہت کچھ غلط کر جاتا ہے۔ یہ غفلت اتنا بڑا گناہ ہے جو انسان سے بہت کچھ کروا لیتا ہے۔ غافل لوگوں کو نیند بہت آتی ہے، غافل لوگوں کو بھوک بہت لگتی ہے، غافل لوگوں کو ہنسی بہت آتی ہے، غافل لوگوں کو زندگی انجوائمنٹ کی جگہ لگتی ہے، انہیں بس ہر چیز میں انجوائمنٹ چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں بہت سنجیدہ تھے، لیکن ہاں چہرے پہ مسکراہٹ رہتی تھی۔ اور یہ چہرے پہ مسکراہٹ کیوں ہوتی تھی؟ اپنے امتیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے، کہ ان کے اندر حوصلہ رہے۔ اور اللہ کے نبی جب بھی کوئی بات کرتے تھے، ان کی جب مجلس ہوتی تھی یا صحابہ کے ساتھ بیٹھتے تھے، تو اللہ کے نبی اس طرح سے بات کرتے تھے،
اتنے آسان الفاظ میں کہ کوئی ان کا جملہ، ان کا کوئی بھی لفظ مشکل نہ ہوتا تھا، اور وہ اتنے سیدھے سادے انداز میں قولاً سدیدہ سیدھی بات کہتے تھے کہ لوگوں کو آرام سے سمجھ میں آ جاتی تھی، اور لوگوں کے اندر یہ حوصلہ پیدا ہوتا تھا کہ لوگ اللہ کے نبی سے بات کر سکیں. یعنی اللہ کے نبی کی یہ سیرت، یہ اخلاق تھا کہ اللہ کے نبی اپنے تمام، جبکہ دیکھیں نا وہ امتی تھے، اسٹوڈنٹ بھی نہیں تھے. ہم تو اسٹوڈنٹ کے سامنے اپنے آپ کو چاہتے ہیں کہ بہت سب سے علیحدہ ہوں اور ہر کوئی ہم سے بات نہ کرے، ایک عجیب پروٹوکول چاہ رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں، یہ غلط استادوں کی پہچان ہوتی ہے. ایک تو چیز ہوتی ہے جو بہت بڑی ہے، جیسے استاد آج ہم گئے تھے، ان کا تو ایک نام ہے، کیونکہ ظاہر ہے اگر ان سے سبھی ملنے لگ جائیں تو بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو ایک ان کا احترام ہے کہ ان سے نہ ملا جائے، کیونکہ پھر وہ کس کس سے ملیں گی. تو یہ تو چیز علیحدہ ہے. لیکن ایک میں عام بات کر رہی ہوں چھوٹے موٹے انسٹیٹیوٹ کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ اپنے آپ کو ایسا پیش کرتے تھے کہ صحابی ہچکچائیں نہ کچھ بھی پوچھنے سے. اور اللہ کے نبی چہرے میں مسکراہٹ رکھتے تھے. لیکن ہاں، اللہ کے نبی بہت سارے موقعوں پر روئے بھی ہیں. آج تھوڑا سا آپ لوگ تھوڑا سا لکھ لیں، کیونکہ یہاں پہ ہنسنے اور رونے کی بات آ رہی ہے. اللہ کے نبی مسکرائے بھی ہیں اور روئے بھی ہیں. تو کتاب رسول کے آنسو کتاب کو آپ لوگ اسٹڈی کیجیے گا، اور رسول اللہ کی مسکراہٹ یہ کتاب، ان دونوں کتابوں کو اسٹڈی کیجیے گا. کیونکہ جس کو اس سے انسان محبت کرتا ہے نا، تو اس کے بارے میں ہر بات جاننے کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے نبی کس طرح سے ہنستے تھے، ہمارے نبی کس طرح سے بات کرتے تھے. تو دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کہاں روئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر پر اتنا روئے کہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو اتنا روتے کبھی نہ دیکھا. عبد المطلب کا جنازہ اٹھا تو آپ پیچھے پیچھے روتے جا رہے تھے، یعنی کہ دادا جی کا. ابو طالب نے آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے دل پکڑ کر بیٹھ گئے، یعنی جب دادا کا انتقال ہو رہا تھا. یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو کو جب ہم پڑھتے ہیں نا تو یہ پتہ چلتا ہے. جیسے ابھی ریسنٹلی میں ایک خاتون کے گھر گئی تو کچھ خاتون ہوتی ہیں نا کہ اپنے غموں سے ایک دم گھبرا جاتی ہیں، اور وہ ان کے الفاظ یہ ہوتے ہیں کہ جینے کو دل نہیں چاہتا، بس میرا دل چاہتا ہے کہ اب بس میں بھی چلی جاؤں، کیا رکھا ہے دنیا میں میرے لیے. تو اس طرح کی باتیں کون کرتے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہوتا ہے نا. تو میں نے ان کو اتفاق ہے کہ یہی سب کچھ بتا کر جب میں گھر آئی تو مجھے پتہ چلا کہ آج تو ہماری تفسیر بھی یہی ہے، اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو ہیں. تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا کہ آپ اتنی سی غموں سے گھبرا گئی. میں نے کہا آپ کو پتہ ہے محمود عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی بلند ہے، کہ کیا مقام ہے ان کا. اللہ کے محبوب ترین تمام انبیاء کرام میں سب سے زیادہ اللہ کے نبی کا جو مقام ہے وہ کسی کا بھی نہیں ہے. ان پر کتنی تکلیفیں آئی ہیں، کبھی ان کو دیکھا ہے؟ پھر میں نے اسٹارٹ سے ان کے غموں کی ایک لسٹ ان کے سامنے رکھی تو وہ حیران رہ گئی کہ کیا اللہ کے نبی پر اس قدر غم آئے. میں نے جی اتنے غم آئے. تو کہیں گے واقعی ہم پر تو کوئی غم ہی نہیں آیا. میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ میرے تو سارے غم ہی ختم ہو گئے. اللہ کے نبی اتنے غم سہ کے گئے تو ہم کیا چھوٹے چھوٹے غموں کو لے کے بیٹھے ہوئے. تو دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو یتیم تھے، ہے نا، یہ تو آپ سب کو پتہ ہے. پھر جب تھوڑے بڑے ہوئے 6 سال کی تو اماں تھی چلی گئی. ماں کی محبت کون نہیں چاہتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ماں کی بڑی تڑپ تھی. کیونکہ ظاہر ماں، ایک بچہ ہوتا ہے نا جس کی ماں نہیں ہوتی ہے، وہ جب دوسروں کو دیکھتا ہے کہ اس کی ماں سے کتنا پیار کرتی ہے اسے بڑا رونا آتا ہے کہ ماں کا رشتہ اتنا پیارا ہوتا ہے اور میں اس رشتے سے محروم ہوں. تو صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی پھر قبر پہ گئے تو اتنا روئے کہ صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی کو اتنا روتے کبھی دیکھا ہی نہیں. جس میں کہ آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کبھی ماں کی گود کو بھی محسوس نہیں کیا ہوگا، ہے کبھی ماں کے پیار کو بھی محسوس نہیں کیا ہوگا. پھر آپ دیکھیں دادا ابو طالب، انہوں نے ان کو بڑے پیار سے رکھا. ان کا جب انتقال ہوا تو وہ سچویشن اسی میرے ذہن میں آ رہی کہ اللہ کے نبی کی عمر کیا تھی اس وقت، 10 سال 12 سال کی ایج تھی ان کی. تو روتے ہوئے بھاگتے ہوئے جا رہے تھے. یعنی آپ ہی سوچیں کہ محبوب عالم روتے ہوئے جا رہے ہیں اور بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں. عرش والا کیسے دیکھ رہا ہوں کہ جس سے ہم اتنا پیار کرتا ہوں، میرا بندہ اس سے رو رہا ہے. لیکن کیا دنیا کے لیے ایک رول ماڈل پیش کرنا کہ امتیوں کبھی آپ لوگ اپنا حوصلہ آپ لوگ کا ٹوٹے تو آپ نے نبی کو دیکھنا، آپ کے نبی نے تو آپ سے کہیں زیادہ غم سہے. تو ابو طالب کے یہ الفاظ، ایک جملہ لکھا ہوا ہے کتاب میں کہ جب انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے روتے ہوئے دیکھا تو دل تھام کے بیٹھ گئے. وہ جس طرح سے بلکتے ہوئے روتے ہوئے بھاگتے ہوئے جا رہے تھے اپنے دادا کے جنازے کے پیچھے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ ابو طالب نے ان کو جو ہے سنبھالا، اور جب ابو طالب کا انتقال ہوا، اور یہ بھی ہم نے یہ بات کی کہ ان کی منہ میں اپنی انگلی ڈالتے تھے اور بڑی کوشش کی کہ کلمہ پڑھ لیں لیکن نہیں پڑھا، اور پھر ان کا انتقال ہو گیا. تو اللہ کے نبی نے اپنے آنسوؤں کو روک نہ سکے اور زاروں قطار آنسو بہنے لگے.
لیکن اس کے ساتھ ایک اور ان پر غم یہ تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے آپ. وہ جو ان کے رائٹ ہینڈ تھے کتنا سپورٹ کرتے تھے ان کو، اللہ کے نبی کو کتنا پیار کرتے تھے، باپ بھی وہ تھے ماں بھی وہ تھے. اور قریش آتے تھے اور آ کے اللہ کے نبی کو کیسی جو ہے دھمکیاں دیتے تھے اور وہ سامنے کھڑے ہو جاتے تھے. یہاں تک کہ شیب ابی طالب میں ان کو نہیں کہا تھا کہ آپ نے یہاں جانا ہے، لیکن وہ گئے کہ نہیں میں اس کے بستر میں میں سویا کروں گا روزانہ، کہیں کوئی میرے بھتیجے کو مار نہ دے. اب آپ یہ فیلنگس تھوڑا سا سوچیں کہ جو اتنا شدید ہم سے پیار کرتا ہو، اتنا شدید کہ ہر رات وہ میرے بستر پہ اس لیے سو رہا ہے کہ کہیں میرے بھتیجے کو نہ آ کے مار دے. وہ لوگ ہیں 3 سال شیب ابی طالب میں انہوں نے وہ تکلیفیں سہی جو میرا بھتیجا سہے گا وہی میں سہوں گا. اور پھر ان کے لیے کہا جا رہا ہے آپ نے دعا بھی نہیں کرنی ہے. کس طرح اللہ کے نبی نے برداشت کیا ہوگا، کیا ان کی کیفیت ہوگی. اور میں اور آپ تو بڑے سخت دل والے ہیں، ہمارے تو بڑے سخت دل ہیں، وہ تو بڑے نرم دل والے تھے. وہ اس سچویشن کو کس طرح سے فیس انہوں نے کیا ہوگا. پھر چلے یہ غم ان پر تھا، بہت بڑا غم تھا. پھر آپ یہ جانتے ہیں کہ ان کا بہت بڑا سہارا کون تھی؟ حضرت خدیجہ. ان کی اسٹرینتھ بن گئی تھی، ان کی طاقت بن گئی تھی، کتنا پیار کرتے تھے ان سے. لیکن ان کا کیا ہوا کہ وہ شیب ابی طالب میں بھوکا رہ کے اس وجہ سے وہ اس دنیا سے چلی گئی. اور وہ کون تھی؟ ملکہ تھی مکے کی، شان سے جینے والی، ہر چیز ان کی فراوانی تھی. لیکن اللہ کے نبی کو کیا فیل ہوتا ہوگا کہ وہ بیوی کے جس نے اپنا سارا مال دین اسلام کے لیے وقف کر دیا. انہوں نے یہ نہیں سوچا اللہ تعالیٰ کیوں، کم از کم اس کو تو دیکھیے. ایسا کوئی شکوہ نہیں ان کی زندگی میں ہمیں نظر آتا. لیکن انہوں نے کیا، اس وقت بھی ان کے آنسو اتنے بہے، اتنے روئے وہ ان کے مرنے پر کہ عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی اکثر خدیجہ کی جب بات آتی تھی تو اللہ کے نبی کی آنکھیں نم ہو جاتی تھی، اللہ کے نبی رو پڑتے تھے. تو عائشہ کہتی تھی اللہ کے نبی آخر کیا بات ہے اس بوڑھی میں، آپ ان کو نہیں بھولتے. کہتے عائشہ خدیجہ بولتی کہ جب میرا کوئی نہ تھا خدیجہ نے مجھے تھاما تھا. یعنی دیکھیں وہ بھی. اور پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ابو طالب اور خدیجہ ایک ہی سال میں ہے تو اس کو غم کا سال کہا گیا. اچھا ہم تھے حضرت خدیجہ کی طرف، ٹھیک ہے. یہاں پہ اللہ کے نبی بہت روئے. حضرت خدیجہ کے بعد کی حضرت خدیجہ کا ہار دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ وہی جو بھی میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا کہ حضرت زینب نے جب اپنا ہار بھیجا تھا اپنے شوہر کے لیے. پھر آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی جب بھی بہت زیادہ روئے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حالت میں آئے تھے. یہ واقعہ آپ لوگ کو یاد ہوگا شرح مبشرہ والی خواتین کو، کہ جب حضرت ابوبکر صدیق کو مکے والوں نے ایسا مارا تھا، ایسا مارا تھا کہ لگتا تھا کہ اب یہ بچ نہ پائیں گے. خون میں لت پت ہو گئے تھے کہ یہاں تک کہ ان کے رشتے دار نے کپڑے میں لپیٹ کے جو ان کو گھر میں بڑی مشکل سے پہنچایا تھا کہ شاید یہ بچ جائے. اس وقت جب ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے کیا کہا تھا، مجھے بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے. اور جب ان کی ماں نے ان کو دودھ پلانا چاہا تو انہوں نے کیا کہا تھا، میں کچھ بھی کھاؤں گا نہیں پیوں گا جب تک میں اپنے نبی کا چہرہ نہ دیکھوں. دوست یار غار آگے چل کے. لیکن کیا ہوا کہ جب اللہ کے نبی کے پاس یہ گئے نا لڑکھڑاتے ہوئے تو اللہ کے نبی ان کو دیکھ کے اپنے آپ کو روک نہ سکے اور خوب روئے. ان کو گلے لگا کے ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے جاتے تھے، ان کے زخموں کو صاف کرتے جاتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر کو دیکھ کے بہت روئے اور آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے. حضرت بلال کے مصائب، ان کی تکلیفوں کو دیکھ کر اللہ کے نبی اکشبار ہو گئے. مرض الموت میں ابو ذر کو دیکھا تو ان کا ہاتھ اپنے سینے سے چمٹا لیا اور خوب روئے. حضرت سمیہ کی شہادت سنی تو آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے. جب آپ مکہ سے جا رہے تھے تو پیچھے مڑ مڑ کر مکہ کو دیکھتے تھے اور روتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ مجھے یہاں سے نہ نکالا ہوتا تو اللہ کی قسم میں کبھی نہ جاتا. حضرت کلثوم کے انتقال پر خوب روئے اور حضرت عثمان کو گلے لگا کر تسلیاں دیتے جاتے تھے اور اپنا غم بھی سنبھال رہے تھے. حضرت رقیہ کی وفات پر بھی بہت روئے. حضرت زینب کو دفن کرتے وقت آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے. تینوں بیٹوں کی جدائی کو سہ نہیں پا رہے تھے. حضرت ابراہیم کے جس وقت ان کی آخری سانسیں تھی، حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے نبی آج وہ دعا مانگ لیں، آپ کا یہ بیٹا کہیں چلا نہ جائے، آپ کو بیٹے کی خواہش ہے، آپ وہ دعا مانگ لیں جو انبیاء کو دی ہے. تو اللہ کے نبی نے اس وقت کہا کہ عائشہ یہ دعا تو میرے امتیوں کے لیے ہے کہ کل جب قیامت کے دن میری امت کے قدم لڑکھڑا رہے ہوں گے تو اس وقت میں ان کے لیے دعا مانگوں گا. تو اللہ کے نبی اس وقت بھی بہت روئے. حضرت زینب کے بچے کی وفات پر اللہ کے نبی ان کے نواسے کی وفات پر
ان کے آنسو بہہ نکلے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد جو ان کی چچی تھی، ان کو وہ اپنی ماں کے برابر سمجھتے تھے، ان کے انتقال پر بہت روئے۔ حضرت مصعب بن عمیر کے جو مکے کے شہزادے تھے، اور جب وہ اس دنیا سے جا رہے تھے تو کفن ایسا تھا کہ سر کو ڈھانپتے تھے تو پیر کھل جاتا تھا، پیر کو ڈھانپتے تھے تو سر کھل جاتا تھا۔ تو اللہ کے نبی اس وقت بھی اپنے آپ کو روک نہ سکے اور روتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ مصعب وہی جو ایک لباس پہنتے تھے دوبارہ نہیں پہنتے تھے، آج ان کے کفن کے لیے بھی کپڑا نہیں ہے۔ زید بن حارثہ لے پالک بیٹا، بہت محبت تھی ان سے، اور جنگ موتہ میں ان کی شہادت کی خبر آئی تو بہت روئے۔ اسی جنگ میں یعنی کہ جنگ موتہ میں حضرت جعفر ان کی شہادت پر بھی بہت روئے۔ اور اس کے علاوہ خشیت الہی سے اللہ کے نبی روز ہی روتے تھے، سجدوں میں رونے کا معمول تھا۔ اچھا، ہمارے معاشرے میں مرد جب روتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ لو، مرد بھی کوئی روتا ہے، مردوں کی آنکھوں میں آنسو اچھے نہیں لگتے، مرد تو بڑا مضبوط ہوتا ہے، مرد کو تھوڑی رونا چاہیے۔ تو یہ کہنا غلط ہے۔ آنسو رحمت ہوتے ہیں، آنسو دلوں کا پتہ دیتے ہیں، آنسو بتاتے ہیں کہ اس دل میں اللہ کا کتنا پیار ہے، آنسو بتاتے ہیں کہ کسی کا درد آپ کتنا محسوس کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو مرد اگر روئے تو کبھی بھی یہ نہ کہو کہ مرد کو نہیں رونا چاہیے۔ ہمارے نبی بہت روتے تھے۔ رونا دل کی نرمی کی علامت ہے، اور اللہ کے خوف سے رونا اور دوسروں کی تکلیف کو محسوس کر کے رونا، یہ تو رحمت ہی رحمت ہے، یہ تو ایمان کی علامت ہے۔ اور دل کی سختی کی علامت کیا ہوتی ہے؟ آنسو خشک ہوتے ہیں۔ دل سخت ہوتا ہے تو آنکھ نم نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں رونا نہ آئے تو رونے جیسا منہ ہی بنا لیا کرو۔ تو یہ تمام چیزیں ہمیں کیا سکھا رہی ہیں؟ یہ بتا رہی ہیں کہ یہ علم دلوں کو نرم کرتا ہے، یہ علم، یہ آیتیں ہمیں پھر سے زندہ کرتی ہیں، یہ ہمارے اندر ایک احساس پیدا کرتی ہیں، یہ ہمیں دوسروں کی تکلیف کو محسوس کرنے کی صلاحیت سکھاتی ہیں، یہ علم ہمیں جینا سکھاتا ہے، یہ علم ہمیں انسانیت کی انسانیت سکھاتا ہے کہ ایک انسان کی انسانیت ہوتی کیا ہے۔ تو لیسن کیا ہے؟ زیادہ ہنسنا دلوں کو صاف کرتا ہے، منہ کھول کر زور سے ہنسنا منافقین کا طریقہ ہے، ہمیں اس سے بچنا ہے، منافقین کی صفات پڑھتے ہوئے اپنا جائزہ لینا ہے اور پیارے نبی کے طریقے کو اپنانا ہے۔ 83 فَإِن، پھر اگر رجعک اللہ، واپس لوٹا لائے آپ کو اللہ، الی طائفہ، طرف ایک گروہ کے، طوافا، طواف بھی اسی سے ہوتا ہے، تو منہم، ان میں سے، فاستأذنوک، پھر وہ اجازت طلب کریں آپ سے، حمزہ زال نون اذن، للخروج، خرج سے خراجین، نکلنے کے لیے، فقل، بس کہہ دیجئے، لن ہرگز نہ، تخرجو، تم نکلو گے، معیا، ساتھ میرے، ابداً، کبھی بھی، ولن، اور ہرگز نہ، تقاتلو، تم جنگ کرو گے، معیا، ساتھ میرے، عدوًا، دشمن سے، انکم، بے شک تم، ردیتم، راضی ہو گئے تم، بالقعود، بیٹھنے پر، اول مرۃ، پہلی بار، فاقعدوا، پس بیٹھے رہو، مع الخالفین، ساتھ بیٹھے رہنے والوں کے۔ 83 منافقین کی محرومیاں۔ اب دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیسے محروم کرتا ہے لوگوں کو۔ یہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبوک واپسی پر نازل ہوئی اور فرمایا جب آپ واپس مدینہ جائیں گے تو یہ منافق آئندہ کے لیے پھر بات کریں گے کہ ہم آپ کے ساتھ آئندہ نکلیں گے۔ ابھی تو ذرا مسئلے مسائل تھے لیکن نیکسٹ ٹائم ضرور۔ تو اس موقع پر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آج کے بعد تم میرے ساتھ نہیں جا سکتے، یعنی دو ٹوک جواب دینے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اب یہ حکم مل چکا تھا کہ کفار اور مجاہدین سے جہاد کیجیے اور ان پر سختی کیجیے۔ پیچھے ہم نے یہ آیت پڑھی تھی، تو یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے کہ اب تمہارے ساتھ مزید کوئی رعایت نہیں کی جائے گی، کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں ہوا بلکہ آپ سے مختلف قبائل نے صلح کی۔ تو منافقین جب یہ دیکھتے کہ آپ کو مزید قوت مل رہی ہے تو پھر وہ یہ چاہتے کہ وہ بھی آپ کے ساتھ مل کر
جائیں اور آئندہ چھوٹی موٹی کوششیں کر کے مزید فائدے اٹھائیں۔ تو اس لیے ان کو کہا جا رہا ہے کہ اب تم نہیں جا سکتے جسے پہلی بار نہیں گئے تھے۔ اگر انسان کسی ایک خاص موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو اس کو مزید مواقع سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ نیکی کا موقع خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، دل چاہے یا نہ چاہے، سستی کی وجہ سے کھونا نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے، جو چانس ملا ہے اس کو ضائع نہ کرو، چانس اویل کرنا چاہیے، کیونکہ چانسز زندگی میں ایک بار آتے ہیں، بار بار نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ابھی آپ کلاس میں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ ایک بہت بڑا چانس ہے آپ کے لیے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ ابھی تو مجھ سے نہیں کیا جا رہا کام، میں کلاس کے بعد جو ہے نا گھر پہ دیکھوں گی، گھر پہ کام کروں گی۔ تو یہ یاد رکھیں جو یہاں کا ماحول ہے نا، وہ آپ کو 24 گھنٹے بھی آپ گھر میں کوشش کریں گی نا، نہیں مل پائے گا۔ یہ ماحول آپ کو کہیں نہیں مل سکتا۔ جو آپ یہاں پڑھ لیں گی، جو آپ یہاں لکھ لیں گی، وہ کیفیت آپ کو دوبارہ نہیں مل سکتی۔ یہ آپ کے لیے بھی چانس ہے۔ تو آپ نے سوچا کریں میں یہاں بیٹھی ہوں نا، جتنا لکھ سکتی ہوں، جتنا کر سکتی ہوں یہیں کر لوں، باقی اگر کچھ رہ گیا تو وہ گھر پہ کر لوں گی۔ تو کوشش کیا کرنا ہے کہ جتنا کر سکتی ہوں اتنا کر لوں۔ یہ میرے لیے ایک خوبصورت موقع ہے۔ تو یہاں پہ منافقین کی کیا بات کہ یہ سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہر کام کل پر چھوڑنے والے یا پیچھے رہنے والے۔ اور پھر جنگ تبوک ایسا موقع جس کو جیش العسرہ کہا، انتہائی مشکل حالات، جہاں ایک شخص قیمتی تھا، یعنی نفر عام تھی، یعنی ہر کسی کو کال تھی کہ سب کو نکلنا ہے گھر سے، سب کو اپنا مال پیش کرنا ہے، سب کو اپنی جان پیش کرنی ہے۔ جیسے مشکل وقت میں آپ دیکھیں کہ کون آپ کا ساتھ دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ زندگی میں آپ کا کوئی مشکل آئی ہے، اللہ نہ کرے، تو آپ کا جو ساتھ دے گا نا مشکل وقت میں، بس زندگی بھر آپ اس کی احسان مند رہیں گی۔ آپ بار بار کیا کہیں گی، نہیں وہ ایسی نہیں، مجھے یاد ہے اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا۔ یعنی مشکل وقت میں دوست کی پہچان ہوتی ہے۔ اپنے اور پرائی کی کہتے ہیں نا، اپنے اور پرائی کی پہچان مشکل وقت میں ہوتی ہے۔ کون اپنا ہے؟ وہ دوست دکھا دیتا ہے مشکل وقت میں، جس نے آپ کا ساتھ دیا، جس نے آپ کو تھام لیا، در حقیقت وہی تو آپ کا اپنا ہوتا ہے۔ اور جو مشکل وقت میں نظریں پھیر لے، مشکل وقت میں آپ کی مدد نہ کرے، آپ کو چھوڑ دے، بس آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ اور پھر بعد میں کیا ہوتا ہے کہ کبھی وہ آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کیا کہتی ہیں، جب آپ نے کچھ نہیں کیا تو اب کیا فائدہ، چلو نکلو یہاں سے۔ یعنی آپ بھی اسے وہ جان چھڑانا چاہتی ہے کہ اب آپ میرے کسی کام کے نہیں ہیں۔ تو مشکل وقت میں ہی انسانوں کی پہچان ہوتی ہے۔ تو مشکل وقت میں لوگوں کی پہچان ہو گئی تھی کہ اس وقت جنگ تبوک کے وقت بہت مشکل وقت تھا، بہت مشکل، اور ایسے وقت میں لوگوں نے مسلمانوں کا ساتھ چھوڑا، پیچھے رہ گئے، جھوٹے عذر ان لوگوں نے پیش کیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے، صحابہ کرام کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ کیا کیا، اور جو ہے ان کو کمزور کرنے کی کوشش کی، کسی کی نیکیوں کا مذاق اڑایا، کسی کے زیادہ کرنے پر ریاکاری کہی۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں ان کے راز کھل چکے ہیں کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، اب یہ کسی بھی معاملے میں آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ اب اگر یہ آ کر کہیں نا کہ ہم اب آپ کے ساتھ جائیں گے، اچھا ٹھیک ہے وہ ہم سے غلطی ہو گئی تھی، اب ٹھیک ہے اب ہم آپ کے ساتھ، تو آپ کیا کہیں، کچھ صاف صاف کہہ دیں کہ جب نہیں گئے تھے آپ تو اب بھی آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پہ یہ فیصلہ ان کو سنایا جا رہا ہے۔ تو اب یہ لوگ کون ہیں آپ کے لیے؟ یہ غیر ضروری لوگ ہیں، انہیں اپنی لسٹ میں سے کاٹ دیجیے۔ یہ اس لائق نہیں کہ یہ آپ کے ساتھ چل سکے۔ اچھے دوست کی پہچان اور برے دوست کی پہچان مشکل وقت پر ہی ہوتی ہے۔ ہم نے کیا سیکھا؟ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، دیر نہیں کرنی، مواقع کو ضائع نہیں کرنا، بلکہ جلدی کرنی ہے۔ برے وقت میں لوگوں کی پہچان ہوتی ہے۔ دوست ہمیشہ وہی سچا ہوتا ہے جو گرتے ہوئے کو سنبھال دے۔ 84 مسلسل دیکھیں سخت آیتیں، سخت اللہ کے فیصلے سنائے جا رہے ہیں آیتوں میں۔ اب 84 ولا اور نہ تصلی، آپ نماز پڑھیے، صلاۃ یعنی نماز جنازہ مراد ہے یہاں پر، علی احد کسی ایک پر، منہم ان میں سے، ماتا جو مر جائے، ابداً کبھی بھی، ولا اور نہ تقم آپ کھڑے ہوں،
अला क़ब्रिही, इनकी कब्र पर, इन्नहुम, बेशक उन्होंने, कफरू, कुफर किया। यानी कि इतनी सख्त वईद किस वजह से दी जा रही है? नंबर 1 कफरू, उन्होंने कुफर किया, बिल्लाही, अल्लाह से, व रसूलिही, और उसके रसूल से, यानी अल्लाह उनके रसूल का इनकार किया, उनकी फरमाबरदारी नहीं की, नाफरमानी की, वमातू, और वो मर गए, यानी कि इसी हाल में मर गए, तौबा भी नहीं की, वहुम, इस हाल में कि वो फासिकून, फासिक थे। यानी नंबर 1 कफरू, नंबर 2 फासिकून। ये 2 वजूहात की बिना पर क्या फैसला सुना दिया गया? इनकी नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ाई जाएगी, मुनाफिकीन की नमाज जनाजा नहीं, या कुफ्र फिस्क की सज़ा, जो लिखी टॉपिक 84। कुफर और फिस्क 2 असबाब हैं जिनकी बिना पर इनकी नमाज जनाजा पर बैन कर दी गई। जंग तबूक की वापसी पर कुछ ही मुद्दत गुजरे थे कि अब्दुल्ला बिन उबई की मौत हो गई। इसके बेटे अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला, जो मुखलिस मुसलमान थे, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कफन में लगाने के लिए आपका कुर्ता मांगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कुर्ता दे दिया। फिर अब्दुल्ला ने दरख्वास्त की कि आप उनका नमाज जनाजा भी पढ़ा दें। आप उसके लिए भी तैयार हो गए। हज़रत उमर ने इसरार किया कि आप उस शख्स का नमाज जनाजा पढ़ेंगे जो ये काम कर चुका है। यानी आप देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मोहसिन इंसानियत थे और बड़े रहमतुल लिल आलमीन थे, और अब्दुल्ला बिन उबई ने क्या क्या किया, अगर हम उसको डिस्कस करने बैठ जाएं तो बहुत सारी डिटेल है। तो फिर भी अल्लाह के नबी ने मना नहीं किया, अपना कुर्ता भी दे दिया। यानी अल्लाह के नबी हरीस थे कि लोगों को अल्लाह माफ़ कर दे, इसको भी माफ़ कर दे, उसको भी माफ़ कर दे, अपना कुर्ता मुबारक दे दिया। फिर कहा नमाज जनाजा, उसके लिए भी तैयार हो गए। हज़रत उमर जो थे उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी, इन्होंने क्या क्या किया था, आप देखिए यही काम किए थे इसने। यहाँ पे अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? अल्लाह ने मुझे रोका तो नहीं, इख्तियार दिया है, चाहूँ तो बख्शिश मांगूँ इनके लिए और चाहूँ तो ना मांगूँ। ये जो पीछे आए थे ना, मैं उसका तर्जुमा पढ़ रही हूँ। 70 बार भी मैं उनकी बख्शिश कबूल ना होगी तो मैं 70 बार से ज़्यादा मांग लूँगा। यानी आप देखिए कि उनकी रहमत, उनकी मोहब्बत कितनी ज़्यादा। तो उस पर यह आयत नाज़िल हो गई। यानी पीछे क्या आयत थी कि आप 70 बार भी इनके लिए बख्शिश मांगेंगे तो माफ़ी नहीं होगी। तो अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं? अल्लाह ने पहले आयत में क्या है इसी के साथ कि आप मांगे या ना मांगे, तो कहा कि अल्लाह ने मुझे रोका तो नहीं है ना, इख्तियार तो दिया है ना, और फिर साथ 70 बार का कहा है वैसे ज़्यादा मांग लूँगा। तो अल्लाह ताला ने आयत नाज़िल फरमा दी, एकदम फैसला सुना दिया, नहीं आप इनका जनाजा नहीं पढ़ेंगे। अब हमने आपको पहले भी बताया था ना कि बहुत सारे मौके ऐसे थे कि हज़रत उमर अक्सर कोई बात कहते थे और आयत नाजिल हो जाती थी, सुभान अल्लाह। इसके बाद आपने किसी मुनाफिक की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई। यानी अल्लाह के रसूल में जब आयत नाजिल हो गई फिर उसके बाद किसी की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई। और हज़रत उमर भी इस बात का बहुत ख्याल रखते थे। लेकिन अब पता कैसे चले कि मुनाफिक कौन है और कौन नहीं? क्योंकि ज़ाहिर अल्लाह के नबी को तो वही के ज़रिए बता दिया गया था। लेकिन आज हम थोड़ी जानते हैं कि कौन मुनाफिक है कौन मुनाफिक नहीं है। तो हज़रत उमर भी नहीं जानते थे, लेकिन हज़रत उमर ने एक तरीका अपनाया। वो क्या? हुज़ैफा बिन यमान। कौन थे वो? राज़दार सहाबी। अल्लाह के नबी ने उनको बहुत सारे राज बताए थे, उनमें से ये राज बताया था कि कौन कौन मुनाफिक है, मुनाफिकीन के नाम बता दिए थे। तो बस हज़रत उमर ये नोट करते थे कि जनाजे में अगर हुज़ैफा नहीं है तो नमाज जनाजा नहीं पढ़ाते थे, ना उसमें शामिल होते थे। ज़ाहिर है वो राजदार थे, उन्होंने बताया नहीं, लेकिन इस चीज़ से जो है वो अंदाज़ा लगाते थे। और आपको मैंने पहले भी बताया था कि हज़रत उमर इनके पास गए थे और क्या कहा था, बस मुझे इतना बता दो कि मेरा नाम तो उसमें नहीं है। यानी कितने प्यारे ये सहाबी हैं, क्या इनका मुकाम है, और इन्हें क्या कि कहीं मैं तो नहीं, हम तो कभी, यानी सब कुछ पढ़ के बोले ये तो मेरी नन की बातें हैं सारी ये तो मेरी चिटानी की बातें, मैं तो बहुत अच्छी हूँ। हम लोग को गलत फहमियाँ ये होती है, जबकि दरहकीकत सारी हम या हमें होती हैं। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। अच्छा, यहाँ पे ये जो है हज़रत उमर ने भी इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखा। इससे पता चलता है फासिक काफिर का नमाज जनाजा नहीं पढ़ना चाहिए और ना ही जाना चाहिए। ये मुनाफिकीन कलमा पढ़ते थे मगर अल्लाह के अहकामात का इनकार करते थे, हद से गुजरने वाले थे। और उनका गुनाह सबसे बड़ा क्या कि ये फासिक थे, हदों को तोड़ने वाले। हमने क्या सीखा? हम इस गलतफहमी का शिकार ना रहें कि कलमा पढ़ लिया अमल ना करें तो कोई मसला नहीं। कलमा का मतलब अब ज़िंदगी अल्लाह रसूल की इताअत है, इसी में कामयाबी है। आयत नंबर 85, वला और ना तो जिब का ताज्जुब में डालें आपको, ऐन जीम बा अजबा, अजब ताज्जुब, अमवालुहुम माल उनके,
وَأَوْلَادُهُمْ اور اولادوں کی انما بے شک یریدو چاہتا ہے اللہ ان یعذبہم کہ وہ عذاب دینے بہا ساتھ ان کے فی دنیا میں وتزہق اور نکلے انفسہم جانے ان کی وہم اس حال میں کہ وہ کافر ہوں. مال و اولاد اسمائی 85. مال اور اولاد کا ذکر خاص کیوں ہے؟ کیونکہ یہی دو چیزیں اللہ کی اطاعت میں رکاوٹ ہیں. منافقت کا سبب بھی انہی دو چیزوں کی محبت تھی. خواتین کے لیے خاص طور پر اولاد اور مردوں کے لیے مال فتنہ ہوتا ہے. ماں چھوٹے بچے کپڑے پاک نہیں، نماز نہیں پڑھ سکتی یا روزے نہیں رکھ سکتی، فیڈ کرانا ہے یا پریگننسی یا اور بھی بہت سارے کام، ماں بچوں کے کاندھے پہ رکھ کے بہت بندوقیں چلاتی ہیں. تو در حقیقت میں اپنے طور پر ایک بات کہوں کہ پریگننسی ہو، فیڈ کرا رہی ہیں آپ، کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ سب ہمت دے دیتا ہے. آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں، ہمت رکھیں اور آپ اپنے روزے بھی نہ چھوڑیں، پھر نمازی بھی نہ چھوڑیں. اور جتنا زیادہ مشکل ہوتا ہے نا، اور اس مشکل میں آپ اگر نیک عمل کرتی ہیں تو اس کا ڈبل اجر ہے. اور پھر ہم چاہتے ہیں نا کہ ایک نسل نیک ہمارے سامنے آئے، ایک معاشرے میں نئی نسل آئے، تو ہم ماؤں کو نیک بننا پڑے گا. جب ہم ماؤں کی نمازی نہیں ہوں گی، جب ہم مائیں روزے نہیں رکھتی ہوں گی، تو پھر یہ اولادیں کیسے نیک عمل کریں گی؟ تو ماؤں کے لیے جو ہے فتنہ اس طرح سے ہے کہ اکثر مائیں اپنی نمازی بھی چھوڑ دیتی ہیں. اور مرد کا تو آپ کو پتہ ہے، کسٹمر آ گئے ہیں، آج تو میری میٹنگ ہے، کلائنٹس آ گئے، ایسا مسئلہ، اور نہیں پھر کام کا کیا ہوگا، بہت نقصان ہو جائے گا. تو مال کو لے کے وہ اللہ کا حق چھوڑ دیتے ہیں. تو یہاں پر ان دو چیزوں کا اس میں ذکر ہے. نماز اللہ سے کنیکشن ہے، نماز چھوٹ جائے تو رابطہ ختم. یہ مال اولاد فتنہ بھی کہا گیا ہے. اللہ نے آزمائش کے طور پر دیے ہیں تاکہ ایمان چیک کیا جائے. اولاد اور مال اللہ نے آزمائش کے طور پہ دیے ہیں تاکہ ہمارا ایمان چیک کیا جائے. بعض لوگوں کے لیے یہ دونوں چیزیں رحمت بن جاتی ہیں. نیک اولاد، مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ صدقہ جاریہ بن جاتا ہے. لیکن بعض کے لیے عذاب. یہاں منافقین کافرین کے لیے مال و اولاد کی کثرت مومنوں سے بہت زیادہ تھی. تو فرمایا جا رہا ہے ان کا مال و اولاد تمہارے لیے کچھ بھی بھلے نہ لگے. اللہ کی چاہت یہی ہے کہ انہیں ان چیزوں سے ایسی محبت ہو کہ یہ اسی حال میں مر جائیں. یعنی اللہ نے ان کو یہ زیادہ چیزیں اس لیے دی ہیں کہ بس ان کو ان کے علاوہ کچھ نظر ہی نہ آئے، اسی میں ان کی زندگی گزر جائے. یعنی انہیں صرف انہی کا خیال رہے گا، مال اور اولاد کے علاوہ انہیں کچھ نظر نہ آئے گا. یہی ان کی چاہ تھی. اسی چاہ میں اللہ ان کو مار دے گا، ان کو موت آ جائے گی، اور جس کے لیے انہوں نے زندگی وقف کی وہ آخرت میں کام نہ آئے گی. یعنی کہ مال اور اولاد. اور اس کے بارے میں ہم نے آپ کو کئی حدیثیں بتا دی ہیں. جیسے کہ مال کو لے کے اگر ایگزامپل کے طور پہ یہی اولاد کل کیا کہے گی، اللہ یہ تھی میری ماں، یہ تھا میرا باپ، پھر ان کو جہنم میں ڈالے، انہوں نے مجھے دین نہیں سکھایا. اور مال کیا، مال جو ہے سانپ بنا کے ڈالا جائے گا. اور کیا، اور جو ہے اور بھی بہت سارے عذابوں کی صورت میں وہ ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا کہ جس کی وجہ سے ہم نے اللہ کا حق چھوڑا تھا یا حرام حلال کی تمیز ختم کر دی تھی. ایمان والوں کی کیفیت یہ بتائیں کہ عیسیٰ ابن مریم، یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایمان والوں کی کیفیت ہمیں حدیث سے کیا ملتی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہیں اپنی ماں سے چھپیں گے. تو اولاد کا معاملہ کیا ہے دنیا میں، آپ یہ دیکھیں ہم اس اولاد کے لیے نمازیں چھوڑ دیں، اس اولاد کے لیے دین کے کام نہ سیکھیں، اور یہی اولاد کل ایک نیکی بھی نہیں دے گی. اور یہ تو وہ معاملات ہیں کہ آج میں اور آپ سمجھتے ہیں میری زندگی کا مقصد میرے بچے، میں تو اس لیے آئی ہوں، بس مجھے تو کچھ اور دیکھنا ہی نہیں ہے. اچھی بات ہے، بچوں کی کیئر کرنی چاہیے، ان کی تربیت کرنی چاہیے، لیکن اپنا بھی دیکھیں کہ ہم دین کے کام کون کون سی اس اولاد کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں، یا اس مال کی وجہ سے کون کون سا وقت ہم ضائع کر رہے ہیں. تو ہم نے کیا سیکھا، جب تک جان ہے، جب تک موقع ہے، آخرت کے لیے تیاری کرنی ہے. اور اس اولاد کو، اس مال کو اپنے لیے فتنہ نہیں بلکہ اس کو صدقہ جاریہ بنانا ہے، رحمت بنانا ہے. اور کافرین کو اللہ رب العالمین نے اگر یہ مال دیا تھا تو یہ ان کے لیے ایک آزمائش تھی. اور اس کو دیکھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ان کے مال اور اولاد کو دیکھ کے یہ نہ سوچیں کہ ان کو اللہ رب العالمین نے بڑا فضل کیا ہے. جی نہیں، یہ ان کے لیے آزمائش ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.